بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مسجد اسلام آباد کے گرائے جانے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے احتجاج کے نتیجے میں حکومت یہ ماننے پر تیار ہو گئی تھی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری وفد کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد یہ طے پایا تھا کہ حکومت مسجد تعمیر کرے گی، لیکن حکومت لہت و لال سے کام لے رہی تھی، جس کے نتیجے میں گزشتہ جمعے کو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ نے وہاں جمعہ ادا کیا اور مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام کی ان کوششوں کے نتیجے میں اب معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن اس دوران پاکستان میں جو لبرل، سیکولر اور مذہب بیزار قوتیں ہیں وہ مزید بدستور جمعیت علماء اسلام کی قیادت، خاص کر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، اور اس معاملے میں جو جماعت زیادہ پیش تھی وہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم سوشل میڈیا کے ذریعے قوم کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ طلال چودھری کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان مسجد گرانے کے حوالے سے حکومت سے اتفاق کر چکے تھے، لیکن مسجد گرانے کے بعد پارلیمنٹ میں ان کا بیان جسٹ فیس سیونگ کے لیے تھا۔ یہ جھوٹا الزام، یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اس لیے کر رہی تھی، دراصل یہ مغرب کا ایجنڈا تھا۔ مغرب کے جو فالوورز ہیں پاکستان میں، لبرل، سیکولر اور مذہب بیزار قوتیں، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتی جس میں علماء اسلام کی جو رول ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے اس کو داغدار کیا جائے۔ اسی سلسلے میں اس ٹائم سے مسلسل سوشل میڈیا کے ذریعے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو اور جے یو آئی کو تنقید نشہ میں جاتا رہا۔ طلال چودھری صاحب کے بارے میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں واضح کہا تھا کہ طلال چودھری کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو انتظامیہ بیوروکریسی نے جو پٹی پڑھائی ہے وہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن چونکہ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کی جماعت اس حکومت کو سلیکٹڈ مانتی ہے، عوام کی ووٹوں سے نہیں مانتی، فارم 47 کی پیداوار مانتی ہے، ان کو جھوٹا سمجھتی ہے، لیکن جب وہ جے یو اے کے مقابلے میں وزیر آتا ہے تو یہی پی ٹی آئی اس کی بات کو حق سمجھنے لگتی ہے۔ یہ چکر کیا تھا؟ یہ چکر اصل میں یہ تھا کہ پاکستان میں لبرل لابیز اور مذہب بیزار قوتیں، ان کا مسکن تحریک انصاف میں بھی ہے، نون لیگ میں بھی ہے اور پیپلز پارٹی میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے شعار پر جب حملہ کر رہا ہو تو یہ تینوں جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں میں تحریک انصاف نے ذرا حکومت بیان بھی نہیں دیا۔ کیوں نہیں بیان دیا؟ اس لیے نہیں بیان دیا کہ تاکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب آج کے دن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کی قیادت مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے حکومت سے معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور حکومت 4 ماہ کے اندر اس مسجد کی تعمیر کرے گی۔ وہ معاہدہ کیا طے پایا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ معاہدے کے مطابق آج مورخہ 19/11/2025 بروز منگل مدنی مسجد راول ڈیم چوک اسلام آباد کے قضیے کے معاملے میں اسلام آباد انتظامیہ اور علماء ایکشن کمیٹی کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد باہمی مشاورت سے طے پایا ہے کہ مدنی مسجد کی تعمیر سی ڈی اے 4 ماہ میں مکمل کرے گی۔ نمبر 2، اس دورانیہ میں باہمی مشاورت سے مدنی مسجد کے مقام پر 5 وقت باجماعت نماز کے لیے ترتیب بنائی جائے گی۔ نمبر 3، 50 مساجد سے متعلق جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ جعلی ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ نے کوئی لسٹ جاری نہیں کی، یہ محض افواہ ہے۔ اب وہ سوشل میڈیا کے لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتے رہے
جھوٹ کی بنیاد پر اور جو ہے نا اپنے خباثت کو ظاہر کر رہے تھے. اب یہ بات خود حکومت مان رہی ہے کہ وہ ہم نے کوئی اصل جاری نہیں کیا. اگر جاری بھی کیا تھا تو یہ جے یو آئی کی جو ہے نا ہمت ہے, طاقت ہے کہ انہوں نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے. اور مدنی مسجد گرائے جانے کے بعد دوبارہ بحالی, دوبارہ تعمیر پر رضامندی جے یو آئی کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور ان لوگوں کی کامیابی ہے جو اسلام کی حمایت کرتے ہیں, جو علماء کی حمایت کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ذاتی مفادات کے لیے, دنیا کے مفادات کے لیے ان لبرل جماعتوں کو, تحریک انصاف کو, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور علماء پر تنقید کر کے اپنا بغض ظاہر کرتے ہیں. نمبر 4, اسلام آباد میں آئندہ مساجد کے کسی بھی معاملے میں انتظامیہ علماء ایکشن کمیٹی سے مشاورت کرے گی. یہ جو علماء ایکشن کمیٹی بنی ہے اس کے سربراہ ہیں مفتی محمد اویس عزیز, نمائندہ علماء ایکشن کمیٹی, یہ امیر جے یو آئی اسلام آباد. دوسرے جنہوں نے سائن کیے ہیں صاحبزادہ محمد یوسف, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اسلام آباد, نمائندہ ضلع انتظامیہ. ان کے جو گواہ ہیں اس میں ڈاکٹر ضیاء الرحمان امیزئی, یہ جے یو اے کے لیڈر ہیں, گواہ عبدالہادی مجسٹریٹ سیکریٹریٹ اسلام آباد, اور تیسرے گواہ ہے محمد عثمان خان. یہ معاہدہ طے پایا ہے اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جے یو اے کی پارلیمنٹری کردار کتنا نمایاں ہے, کتنا عام ہے کہ اسلام کے شاعر کے حوالے سے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اگر کوئی جماعت عملی طور پر جدوجہد کر رہی ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے. آپ اس ویڈیو کی مدد سے میں قوم کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غور کریں, اور کون سی مذہبی جماعتیں ہیں, کون سی ایسی جماعتیں ہیں, کیا انہوں نے آواز بلند کی ہے؟ اگر نہیں بلند کی ہے تو اس پر ہی غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو بھی دعوت فکر ہے کہ وہ بھی جے یو آئی کے پیچھے کھڑے ہوں. جنہوں نے حمایت کی ہے, جنہوں نے ساتھ دیا ہے, بالکل ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن تحریک انصاف, نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اپیل ہے کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اسلام کے خلاف جاتا ہو. ان کا نقصان جے یو آئی کو نہیں ہوگا بلکہ نقصان آپ لوگوں کو ہونا ہے. اور ان کے پیروکاروں سے اپیل ہے کہ اگر آپ حقیقت میں اسلام کے حمایتی ہیں, اسلامی نظام چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا جے یو آئی کا. بہت شکریہ.